الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے اسلامی تہذیب پر یورپی معاشرے کا اثر۔ سامعین کرام، بلا شبہ آج پوری دنیا مغربی تہذیب پر دیوانہ وار مرتی ہے اور اس حد تک فریفتہ ہو چکی ہے کہ ہر انسان مغربی لباس، مغربی وضاقتہ اور مغربی طور اطوار کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور اسلامی تہذیب سے دور بھاگتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اپنے لباس اور وضاقتہ میں مغربی اقوام کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرتی ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی اسلام کی ارفع تعلیمات پر توجہ دینے کے بجائے غیروں کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بھی اسلامی تعلیمات کی اساس پر ترقی کی منازل پائی ہیں۔ سامعین محترم، مغربی تہذیب اور ان کا تمدن ہمارے سماج، تہذیب، ہمارے گھریلو معاملات اور یہاں تک کہ ہماری زندگیوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، پہننے اوڑھنے کا، بات چیت کا، سوچنے سمجھنے کا انداز ہی بدل گیا ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں اگر کوئی چمچ کے بجائے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اسے انکلچرڈ کہا جاتا ہے، اور جو لڑکی برقع استعمال کرتی ہے اسے دقیانوس سمجھا جاتا ہے، اور جو اسلامی اصولوں کو اپناتا ہے اسے قدامت پسند خیال کیا جاتا ہے۔ ہم اس قدر مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکے ہیں کہ ہماری اپنی اسلامی تہذیب ہی کہیں کھو گئی ہے۔ سامعین کرام، خیال رہے کہ مغربی تہذیب کے یہ سارے اثرات غیر مسلم لڑکیاں ہی نہیں بلکہ مسلم لڑکیاں بھی بڑی تیزی سے قبول کر رہی ہیں اور غیروں کی طرح بے حیائی و بے پردگی کے اس سیلاب میں بہی جا رہی ہیں۔ بقول شاعر، کل تک تھا جن کا نام حیاداروں میں، آج وہ منہ کھولے ہوئے پھرتی ہیں بازاروں میں۔ سامعین کرام، ایک مستشرق ہیملٹن گب اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی طرف مائل کرنے کی کوششوں کا مقصد اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ملی وحدت کی بنیاد یہی اسلامی تہذیب ہے۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی، ثقافتی اور ابلاغی ذرائع سے کام لے کر اس میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں لانا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ان کا اپنا عمل اپنے ہی دین سے بے بہرہ قوم ظاہر کرے گا اور ان کو اس بات کا احساس تک نہ ہوگا۔ سامعین کرام، حتیٰ کہ اگر آج مسلمانوں کو اپنی علمی میراث تک رسائی کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں اہل مغرب کی سائی سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے علمی شاہکار جو مسلم علماء کے قلم سے نکلے، آج ان کی اشاعت کا فریضہ اہل مغرب ادا کر رہے ہیں، مگر افسوس گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی۔ ثریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا، وما توفیقی الا باللہ۔